ہر گزرتے دن ہم سب ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں، وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ انسان کچھ تعلق کبھی نہیں چھوڑ سکتا، پر چھوڑنے کی اداکاری خوب کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ انسان کو رسوائی سے بچا لیتا ہے۔ بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے، اور بہترین فتویٰ دل کا فتویٰ ہوتا ہے۔ خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے، اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنے مقرر وقت پر وقوع پذیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے، اور یہ عظیم گھڑی بغیر کسی اجتناء کے سبھی کے لیے بالکل ٹھیک اور درست طور پر عام کرتی ہے۔ ہر ایک کے لیے محبت اور موت کا ایک لمحہ مقرر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اسی میں ہی نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہم کو بہت اعتبار اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، اور یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آہستہ آہستہ دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اپنے چھوٹے چھوٹے غم صرف انہی کو بتانا چاہتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہی لوگ اکثر ہمیں منہ کے بل گرا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ خوش رہنا آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی کی بات کو کس حد تک سنجیدہ اور مذاق میں لیتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کرتے ہم روزمرہ کی زندگی کو تناؤ کا شکار بنا دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف اندوز ہونا بھول جاتے ہیں۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے، اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس ان کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ گفتگو کے لیے انسان منہ تو اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ یہ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزارو، ورنہ یہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کی عادتیں تو بدل جاتی ہیں، مگر خصلتیں کبھی نہیں بدلتی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ
آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے آپ کی تصویر اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے آپ کی زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ بادشاہ تو وقت ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا نا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اتنی کیوں سکھائی جا رہی ہے زندگی؟ ہمیں کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں؟ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کیجئے، اپنے دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔